صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ تعزیت کہ جب آدمی فوت ہو جائے اس کی تعزیت کرنا مسلمان کا حق ہے، تعزیت کرے۔ تعزیت کا معنی ہوتا ہے تسلی دینا۔ جس کے ہاں فوتگی ہو گئی ان کو تسلی دی جائے، ایسا کوئی جملہ نہ کہا جائے جس سے درد غم بڑھے۔ کچھ لوگ جاتے ہیں تعزیت کے لیے اور وہاں جا کر کہتے ہیں کہ یہ مرنے کے قابل نہیں تھا، ایسے اخلاق والا آدمی نہ مرتا۔ کیا خیال ہے نبی اور صحابہ سے بڑے اخلاق والا بھی کوئی کائنات میں آیا ہے؟ وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے پر صحابہ فرماتے ہیں فرشتے بھی تعزیت کے لیے آئے، خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے، وہ تو تشریف لے گئے۔ تو ایسا کوئی جملہ نہیں کہنا چاہیے جو درد کو بڑھائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے، صحابہ تشریف لے جاتے تو یہ جملے فرماتے اللہ اس پہ رحمت فرمائے اور تمہیں صبر کی توفیق دے۔ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اس کی بخشش فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے، اللہ اس کی حسنات کو قبول فرمائے، سیئات کو درگزر فرمائے، یہ دعا دینی چاہیے۔ اور اللہ تمہیں صبر کی توفیق دے، یہ بڑا ساتھ سے کہنا چاہیے۔ زبانی بھی تعزیت ہے، اگر خود نہ جا سکے تو کسی کے واسطے سے بھی تعزیت ثابت ہے کہ میری طرف سے آپ تعزیت کر دیں۔ اور تحریری بھی ثابت ہے کہ لکھ کے بھیجے، پہنچ نہیں سکتے خطوط کے ذریعے سے تعزیت کی جائے، یہ بھی جائز ہے۔ اب ذریعہ فون بھی ہے، فون کے ذریعے سے تعزیت کر لے اگر پہنچ نہیں سکتا تو۔ اب چل تو نکلا لیکن تعزیت اصل ہے 3 دن۔ اطلاع ملنے کے بعد جب پتہ چل گیا کہ فلاں فوت ہوا، اس وقت سے 3 دن تعزیت کے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ بعض احباب یہ کہہ کر کہ جی 3 دن تک تو خیرات نہ کی جائے، چوتھے دن کر لیتے ہیں۔ چوتھے دن جب خیرات کرتے ہیں تو جتنا لوگ خیرات کھانے کے لیے آتے ہیں وہ سارے تعزیت کرتے ہیں۔ خیرات کھانے کے بعد کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کا حکم جی، اللہ کی مرضی جی۔ تو اب چوتھے دن تعزیت شروع۔ اور اس کو تعزیت تو خیر نہیں کہیں گے، چل نکلا ہے رواج۔ 10 دن بعد، مہینے بعد جب کہتے ہیں فلاں فوت ہو گیا، جب اس علاقے میں چکر لگے گا نا تعزیت کریں گے۔ یہ تو رکھ رکھاؤ ہوا، رواج ہوا، مسنون عمل نہیں۔ چل رہا ہے، سال بعد تعزیت ہو رہی، 6 مہینے بعد تعزیت ہو رہی۔ وہ جی میں آ نہیں سکا، میں نے کہا اب آیا ہوں آپ کے علاقے میں تو تعزیت کرتا جاؤں۔ یہ تعزیت نہ ہوئی، تعزیت ہے 3 دن۔
خود آ جائے، فون پہ کر لے، خط لکھ دے، کسی واسطے سے تعزیت کر لے۔ اور سب سے بڑی تعزیت جنازے میں شرکت ہے۔ یہ بھی آگے والا آپ کر رہے ہیں ہم لوگ، لیکن حال کوئی نہیں کہ جب جنازے میں شریک ہو گیا، اب کہتے ہیں جی جنازہ تو پڑھ لیا، پھر تعزیت تو کرتے چلیں۔ وہ تو تعزیت ہو گئی، پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ جی اگر نہ ملے تو اس کو کیا پتا کہ وہ جنازے میں آئے تھے نہیں آئے تھے۔ اس کو مل کر اطلاع دینی ہے نا کہ میں جنازے میں آیا تھا۔ اللہ کے ہاں تو اپنا نام نہیں لکھوانا نا، ان کے ہاں ہے۔ اور یہ بھی ہمارے ہاں جو اب رواج چلا ہے کہ جنازے کے فارغ ہونے کے بعد اب اس کو ملنا شروع کرتے ہیں۔ ایک تو ویسے وہ غم سے نہ ڈھال ہوتا ہے، پتہ نہیں کس وقت سے کھانا پینا بھی اس کا نہ ہو سکا۔ اب ملنے والے جو آتے ہیں اس کا کچومر نکال دیتے ہیں، وہ طبیعت سیٹ کرتے ہیں نا اس کی۔ اگر ہو بھی بوڑھا، ہو بھی بیمار، اور اسے کھڑا کیا جائے، گرمی کا موسم ہو اور 200 آدمی اسے ملے، اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہو گیا جی۔ تعزیت میں تسلی کے الفاظ کہنے ہیں، ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے اور نہ اٹھائے یہ بھی ثابت ہے۔ وہاں گئے تعزیت کے الفاظ کہے، بس واپس۔ اور وہاں گئے کچھ پڑھا اور ہاتھ اٹھا لو جی، ٹھیک ہے ہاتھ اٹھا لی۔ اگر ہاتھ نہیں اٹھاتا اس پر بھی طنز نہ ہو، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی تو ویسے نہ آپ کو سمجھ آئے گی نہ مجھے، خالی ہاتھ اٹھانا اور منہ پہ پھیر دینا، نہ کچھ پڑھا نہ کوئی کلمہ نہ خیر۔ یہ آیا اور بیٹھا، کہتا جی دعائے خیر، ہاتھ اٹھائے، اس نے کچھ پڑھا ہو اس نے کچھ نہیں پڑھا، یہ بس ہاتھ اٹھائے، بس یہی جملہ کہہ کے نکلے کہ جی رب کی مرضی، رب کا حکم، حکم ربی، یہ جملے کہہ دیے، وہ تو ٹھیک ہے تعزیت ہوئی، لیکن ہاتھ اٹھانے سے اس نے کیا کیا؟ اب 1000 آدمی ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھائے اور رکھے، ہاتھ اٹھائے اور رکھے، ہاتھ اٹھائے رکھے، تو ٹیکہ نہیں لگوانا پڑے گا شام کو اس کو، جو بازو کا حشر ہوگا اس کا؟ آئے کچھ پڑھے تو صحیح نا، اس کو فائدہ تو ہو۔ اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں کم از کم 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لے، ایک ختم قرآن کا ثواب تو اس سے پہنچے۔ کچھ بھی نہیں، آئے اور پڑھے کچھ اور چلا جائے، تعزیت ہو گئی۔ کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کرے، اس کو ضرورت ہے۔ جس طرح ڈوبتے آدمی کو تنکے کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح جو دنیا سے گیا اس کو بڑی ضرورت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی، ان کو تو ضرورت نہیں، جو ایصال ثواب کرے گا اپنے لیے کرے گا، خود کو فائدہ ہوگا۔ اولیاء اللہ کے لیے وہ بڑے نیک صالح لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں خود کو اجر ملے گا۔ تو تعزیت ہونی چاہیے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام تعزیت کے لیے تشریف لے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ ایک عورت بڑھیا تھی، وہ مسجد میں آتی تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، اس کے وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے اطلاع ہوئی تو پھر آپ قبر پہ تشریف لے گئے، تو اس کے لیے آپ نے دعا کی۔ تو تعزیت کے لیے جایا جائے، جنازے میں شریک نہیں ہو سکے بعد میں جایا جائے، لیکن رسم و رواج سے بچا کر کرنا تو ہے اللہ کے لیے، پھر اجر ملے گا۔ اگر ہے رکھ رکھاؤ کے لیے آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی کئی بار یہ جملہ سنا، اب جی الیکشن قریب ہے، اب تو سارے آئیں گے، آخر یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ رکھ رکھاؤ ہوا نا کہ اب آئیں گے جی، وہ مرحلہ قریب ہے تو سارے کو اپنے مائل کرنے کے لیے، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، جنازے میں شرکت صرف اللہ کے لیے ہو۔ جنازے والی عبادت بھی ضائع کر بیٹھے تو باقی کیا بچا ہے؟ جنازے میں شریک ہوں، تعزیت کی جائے۔ تعزیت اگر سوچا جائے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی کا والد فوت ہو گیا، اب وہ اکیلا بیٹھے سوچتا رہے گا اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، ایسے تھا، ایسے تھا، ایسے تھا، کوئی بھی نہ آئے تو سوچتے سوچتے خود پاگل ہو جائے گا۔ اس عمل میں اتنا برکت ہے، ایک آیا انہوں نے کہا جی سب کچھ اللہ کے نظام میں ہے، تسلی ہو گئی۔ دوسرے نے کہا اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، تسلی ہو جاتی، بڑی برکت۔ لیکن آ کے غم بڑھا نہ جائے، فلاں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا، تو اس کو تو الٹا حسرت میں ڈال کے چلے گئے، تعزیت تو نہیں کی اس کی۔ اور پھر اگلا جو ہمارے ہاں چلتا ہے، آئے تعزیت کرنے کے لیے دھرنا دے کے بیٹھ گئے کہ جب تک کچھ کھلاؤ گے نہیں، پلاؤ گے نہیں، میں تو نہیں جاؤں۔ یہ تو زبردستی وصولی ہے نا۔ دور دراز والے تو آئے بھی مہمان ہیں بیچارے، وہ کہاں سے کھائیں گے، یہ کھلائے یا محلے والے کھلائیں، اور یہ محلے والے اس کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ چائے آئے تو پہلے ہمارے سامنے رکھو، کھانا آئے تو پہلے ہمیں دو۔ حیرانگی ہے یار، میں وہاں بیٹھا تھا چائے بھی نہیں دی۔ اس سوچنے کی چیزیں، شریعت میں سنت میں تو ایسا نہیں۔ باقی یہ بات بار بار عرض کی جا چکی کہ جن کے ہاں فوتگی ہو گئی ہے، یہ منع نہیں ہے کہ وہ اپنا چولہا جلا ہی نہیں سکتے، وہ چولہا جلائیں، کھائیں، پکائیں، جو کچھ کریں کر سکتے۔ دوسروں کے لیے یہ ہے کہ محلے والے ان کا تعاون کریں، کہ وہ غم زدہ ہیں، شاید پکانے کی ہمت نہ رکھتے ہوں، تو 3 دن حضور نے فرمایا ممکن ہو تو کیا جائے، تو اگر کوئی نہ کرے تو گناہگار بھی نہیں ہوگا کہ لازم ہے ان کو، وہ کیا جائے۔ باقی یہ جملہ آپ نے بڑی کثرت سے سنا ہوگا کہ جن کے ہاں فوتگی ہو جائے
3 دن ان کے گھر کا کھانا پینا حرام ہے۔ اس کی تفصیل سنیں، کھانا پینا ان کے لیے تو حرام نہیں ہے جو گھر کے لوگ ہیں، دوسروں کے لیے بھی کھانا حرام نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ وراثت تقسیم ہوئی نہیں تم کھا رہے ہو۔ اصل تو یہ ہے کہ 3 دن نہیں گزرنے چاہیے وراثت تقسیم ہو، یہ معنی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ آج مرے کل کریں یا پرسوں کریں، یتیموں کا مال ہمیں کھلائیں گے تو ہمیں تسلی ہوگی، بیوہ کا مال کھلائیں گے تو ہمیں تسلی ہوگی کہ خیرات کرو، جی بھر کر کرو۔ کبھی کسی نے نہیں پوچھا ہوگا کہ وراثت تقسیم ہو گئی ہے، یہ جو بالغ ہیں اپنی جیب سے کر رہے ہیں، نہیں، کبھی ایسا نہیں۔ وراثت تقسیم ہوئی نہیں، بیوہ رو بیٹھی ہے، قرضے دینے ہیں، مجبور تھے، کیا کریں کیسے کریں، وہ کہاں اجازت دے کے بیٹھی ہے کہ ٹھیک ہے خیراتیں کرو۔ یتیم بچے، نابالغ بچہ اگر کہے بھی کہ خیرات کر دو، جائز نہیں ہے، اس کا یہ کہنا جائز نہیں ہے، نہ اس کی بات مانی جائے گی۔ نابالغ بچہ کہے تو اب 10 20 50 دیگیں جو پکی ہیں، کیا تقسیم کرتے وقت یہ کر دیا گیا کہ جو بالغ ہیں وہ اپنے حصے سے ڈالیں؟ خیرات اصل میں منع نہیں ہے، بالغ آدمی اپنی جیب سے اپنے حصے سے خیرات کرنا چاہے، ریاکاری سے بچتے ہوئے کرے، کر لے۔ بالغ آدمی ہے، مثلا 10 بچے ہیں، 2 بالغ، وہ بالغین اپنے حصے سے کرنا چاہیں کر دیں۔ اگر انہیں کہا جائے کہ یہ اپنے حصے سے آپ کر سکتے ہیں، دوسرے جو نابالغ ہیں، بیوہ ہے، ان کے حصے سے نہیں کر سکتے، جہاں 20 دیگنیں پکنی تھی 2 پکیں گی، کہ ہمیں جیب سے دینا پڑے گا۔ ایسے بھی واقعات آپ کے سامنے ہے کہ بیمار پڑا تھا، مرنے کے قریب ہو گیا، بیٹا ملنے کے لیے نہیں آیا، جب مر گیا سب سے سربراہ وہ ہے، جی اس پہ سر پہ پگڑی باندھو کہ اس نے باپ کے مرنے تک باپ کو دیکھا ہی نہیں، اب اس کو بڑا بنا دو، جیسے اڑائے اڑائے۔ غور کریں تو یہ خلاف شرع چیزیں ہو رہی، یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یاکلون فی بطونہم نارا، یتیموں کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، نہیں ہوتا احساس۔ اور ایک تو ہمارے گھروں میں ناراض نہ ہوں، یہ قیامت قائم ہے کہ پتہ ہی نہیں کیا چیز کس کی ہے، یہ بیوی کی ہے، یہ شوہر کی ہے، کس کی ملک ہے؟ شوہر مر گیا تو بیوی کہتی ہے سارا کچھ میرا تھا، بیوی مر گئی تو شوہر کہتا ہے یہ ہمارا ہے۔ گھر کی ذری ذری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی وراثت تو چلے گی، کس کی ہے تو چلے گی، پتہ چلے یہ چارپائی کس کی تھی، یہ بستر کس کے تھے، یہ برتن کس کے تھے، کوئی پتہ نہیں۔ یہ تو تمیز گھر میں رکھی جائے نا، پھر پتہ چلے گا کہ شوہر مرا تو اس کی ملک فلاں فلاں چیزیں ہیں۔ اب وراثت میں صرف 2 چیزیں آج کل تھوڑی سی پھر رہی ہے، ایک تو ہے مجبوری زمین، کہ جب اس کی جتنا ملک ہے وہ سارے ورثاء کے نام خود چڑھ جاتی ہے، کچھ حکومت نے قانون بنا رکھا ہے، یہ بھی معاونت ہے، اور کچھ کہہ کے لوا کے، کچھ تھوڑا تھوڑا نقدی،
تھوڑی تھوڑی کو نقدی اگر ظاہر کر دی تو پھر اس میں کہتے اتنا نقدی تھی جی، اب وراثت کیسے ملے گی؟ باقی تمام اشیاء کوئی پتہ نہیں، گھر کی تمام اشیاء کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ شوہر مر گیا تو اس کی تھی بیوی کو کتنا ملے، بیٹے کو کتنا ملے، بیوی مر گئی تو اس کے ملک تھا کیا کہ اس کو تقسیم کیا جائے۔ شوہر مر جائے، اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، نہیں ہے تو 4تھا حصہ ملتا ہے۔ بیوی مر جائے، اولاد ہے تو شوہر کو 4تھا حصہ، اولاد نہیں ہے تو آدھا ملے گا۔ پتہ تو چلے نا کہ اس کے ملک ہے کیا کہ آپ تقسیم کریں، تو کوئی تقسیم نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہمیں۔ لیکن ادھر ہم کہتے ہیں کہ بڑے ہم پرہیزگار ہیں، پرہیزگاری کا پتہ تو تب چلے گا کہ پتہ تو ہو نا کہ کیا چیز کس کی ہے۔ اور یہ بھی جہالت کی طرف علامت جائے گی کہ اگر شوہر کہے کہ یہ چیزیں بیوی سے کہے تیری ہیں اور یہ والی چیزیں میری ہیں، وہ تو کہتی ہے کہ زندگی میں تقسیم ہونے لگی ہے، مجھے مردہ سمجھا ہے، یہ جہالت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم کر دی کہ یہ فلاں فلاں چیزیں فلاں کی ہیں، یہ فلاں کی فلاں کی فلاں، تقسیم تھی۔ یہ المیہ ہے، غور کیا جائے تب تو تقسیم ہو سکے گی، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے خیرات کرے، کار خیر پہ جدھر لگاتے ہیں لگا دیں۔ جو کپڑے ہیں اس کے ملک، اس میں بھی جو بڑا ہوتا ہے کہتے ہیں اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، باقی اسے نہ پوچھا نہ آتا پتہ۔ وراثت ہے یہ، پوچھا ہی نہیں کہ کس کو دینے ہیں، کیا کرنا، دے دیتے ہیں۔ جو زائد چادریں ڈالی جاتی ہیں وہ نہ میت کی ملک ہوتی ہیں نہ ورثات کے ملک ہیں، وہ جو ڈالتے ہیں ان کا ملک رہ جاتا ہے۔ کب ان سے پوچھا گیا کہ ان چادروں کا کیا کریں؟ وہ ڈالنے والے تو ڈال رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے میت پہ چادر ڈالی تھی لہذا ہم بھی ڈالیں، وہ تو قرضے دے رہے ہیں شاید۔ اب ڈالتے ہوئے میت کے لیے ڈال رہے ہیں، میت کا ملک آتا نہیں، مردہ ہے۔ وہ جو ورثاء موجود ہیں ان کی ملک کی نیت سے ڈالتے نہیں کہ اس نیت سے چادر ڈالیں کہ ان کا فلاں بیٹا یہ اس کا ملک ہے، یہ ڈال رہے ہیں فلاں بیٹی کا ملک ہے، اس نیت سے تو کوئی نہیں ڈالتا۔ تو اصل مالک کے ذمہ ملک رہ گئی، اب وہ تقسیم یہ کر رہے۔ یہ چیزیں غور کرنے کی اور پوچھنے کی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔